ہم نے خاتون کو پاک کردار ہونے کے اعتبار سے نہیں دیکھا، صرف ہمارا معیار مال بن گیا، ہمارا معیار حسن و جمال بن گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر خرابیاں ہی خرابیاں دیکھنے میں نظر آئیں گی۔ اور یہ واقعہ یہ نہ کسی دیہات کا ہے، نہ کوئی مصنوعی بنایا، یہ وہ بات جو ہمارے معاشرے میں پیش آئی ہے، جو آنکھوں دیکھا واقعہ۔ آج ہمارے جوانوں میں، اکثر لوگوں میں یہ فکر چل رہی ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ یہ دشمنان اسلام نے فکر دی ہے۔ اسلام کہتا ہے نامحرم سے محبت کرنا یہ حیا اور پاک دامنی نہیں ہے، یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ جو آج کہا جاتا ہے محبت میں ہر چیز جائز ہے، یعنی آپ کسی کا گھر تباہ کریں، آپ کسی کی ناموس کو برباد کریں، آپ کسی کی عزت کو خراب کریں، آپ محبت میں یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ نامحرم سے محبت کا اظہار کرنا حرام، نامحرم خاتون نامحرم خاتون کے ساتھ موبائل میں آیت اللہ سستانی ہو، آیت اللہ خامنائی ہو، ہمارے فقہا فرماتے ہیں اگر آپ واٹس ایپ یا میسنجر کے ذریعے سے آپ لیڈیز سے اگر آپ چیٹ کرتے ہیں جس میں عشقیہ شاعری کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ چیٹ کرنا حرام ہے۔ آپ اس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ محبت کا اظہار کرنا حرام ہے۔ آپ اس سے ضرورت سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کرنا حرام ہے۔ عام طور پہ پوچھا جاتا ہے یہ ضرورت کی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ جیسے خاتون ڈاکٹر کے پاس جائے، یہ ضرورت کی بات ہے۔ خاتون کسی عالم دین سے مسائل شرعی پہ گفتگو کرے، کوشچن کرے، یہ ضرورت کے تحت بات ہے۔ خاتون مثلا بازار میں گئی ہے، ضرورت کے تحت سودا سلف لینے کے لیے بات کی ہے، یہ ضرورت کی بات شمار ہوگی۔ ایک اجنبی خاتون جانتے بھی نہیں ہیں، اور آج ہمارے جوان راتوں رات بڑا افسوس ہوتا ہے، یعنی پیکج کر کے رات کو 12 اور 1 بجے تک اگر ہمارا جوان نامحرم خواتین کے ساتھ چیٹ کرتا رہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹ کرتا رہے، رات کو 12 1 بجے تک جاگ کر دوستوں اور نامحرم خواتین سے بات کرنے کے لیے تو وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں اٹھ کے آدھی رات کو نماز شب پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کس طرف ہماری قوم جا رہی ہے؟ یہ کس طرف ہمارے جوان جا رہے ہیں؟ یہ جوانوں کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ آپ میڈیا استعمال نہ کریں، آپ میڈیا کا استعمال کریں، لیکن اس کا استعمال اس طرح سے کریں کہ آپ کے ایمان کی سلامتی رہے۔ میڈیا کے استعمال سے آپ کی معرفت توحید میں اضافہ ہونا چاہیے، میڈیا کے استعمال سے آپ کی معرفت امام زمانہ میں استعمال ہونا چاہیے۔ کتنے علماء کے بہترین دروس یوٹیوب پر موجود ہیں یا فیس بک پہ موجود ہیں، آپ علماء کے درس اخلاق سے استفادہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ علماء کے مسائل شرعی سے استفادہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نصرت ایمان پہ جو علماء کے لیکچر ہیں، جو مجالس ہیں، آپ اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بس شیطان نے بیکار رکھا ہے، اور راتوں کو جاگ جاگ کر نامحرم خواتین کے ساتھ بھی چیٹ کریں گے، دوستوں کے ساتھ بھی بیہودہ کلپس ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ظاہری بات ہے جب یہ حرام کی چیزیں ہم دوستوں کو فارورڈ کر رہے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ توبہ استغفار بھی کر لیں، لیکن جن لوگوں کو آپ نے گمراہ کر دیا ہے اس کا گناہ بھی آپ کے سر پر آئے گا۔ اس لیے روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ فرماتے ہیں میدان معاشر میں ایک نوجوان آئے گا
جب نامہ اعمال کھولے گا، نامہ اعمال جب کھول کر دیکھے گا، لکھا ہوگا اس میں 200 سال یہ گناہ کرتا رہا، اس میں فلاں گناہ یہ 300 سال انجام دیتا رہا۔ ایک مرتبہ گھبرا کر خدا کی بارگاہ میں التجا کرے گا، بار الہ میری زندگی 60 سال تھی، بار الہ میری زندگی 70 سال تھی، یہ 200 سال کا گناہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گیا؟ یہ 300 سال کا گناہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گیا؟ آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے، میں تیرا ظالم خدا نہیں ہوں۔ جو گناہ تو اپنی اولاد میں بیٹھ کے کرتا رہا، اپنے خاندان میں کرتا رہا، اپنے رشتہ داروں میں کرتا رہا، اپنے دوستوں کے اندر کرتا رہا، جس گناہ کی بنیاد تو نے رکھی، جس گناہ کا شوق تو نے دلوایا، تو جب مر گیا میرے حکم سے ملائکہ وہ گناہ جن کی تو نے بنیاد بھی رکھی، جن گناہوں کی تو نے ترویج بھی کی، لوگوں کو گمراہ بھی کیا، جب تک نسل در نسل لوگ وہ گناہ کرتے رہے، ملائکہ میرے حکم سے تیرے نامہ اعمال میں وہ گناہ بھی لکھتے رہے، اس لیے کہ ان گناہوں کی بنیاد رکھنے والے تم تھے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا بد نصیب جوان نہ بنے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان معاشر میں اور جوان آئے گا، نامہ اعمال کھولے گا، نامہ اعمال میں 200 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے، نامہ اعمال میں 300 نیکیوں کا ثواب ہے۔ یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، بار الہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، میری زندگی 60 سال تھی، میری زندگی 70 سال تھی، یہ 200 سال کی نیکی کہاں سے آ گئی؟ یہ 300 سال کی نیکی کہاں سے آ گئی؟ آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے، میں تیرا عادل خدا ہوں۔ جس نیکی کی بنیاد تو نے اپنی اولاد میں رکھی، جس نیکی کی بنیاد تو نے اپنے دوستوں میں رکھی، جس نیکی کی بنیاد تو نے اپنے خاندان میں رکھی، جس نیکی کی بنیاد تو نے اپنے رشتہ داروں میں رکھی، نیکی کی ترویج تم کرتے رہے، نیکی کو تم عام کرتے رہے، نیکی کی بنیاد تم رکھ کے آئے، جب تک نسل در نسل تمہاری اولاد، تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار، تمہارے ارد گرد کے لوگ جب تک تمہاری نیکی پر عمل کرتے رہے، مجھ مہربان اللہ کے کرم سے، ملائکہ میرے حکم سے تمہارے نامہ اعمال میں بھی نیکی لکھتے رہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کو نمازی بنا دیں، اگر آج ہم اپنی اولاد کو وضو کا طریقہ سکھا دیں، اگر آج ہم اپنی اولاد کو کسی سنت آل محمد کی تعلیم دے دیں، آج ہم محلے کے کسی کو شریف النفس بنا دیں، آج ہم کسی حبدار علی کی ہدایت کر لیں، یقیناً جب تک نسل در نسل ہمارا سکھایا ہوا وضو وہ نسلوں تک منتقل ہوتا جائے گا، وہ ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لوگوں کو جو نماز تعلیم دی، یہ صرف ثواب میں، اس ثواب میں علماء شریک نہیں ہیں، بلکہ یہ روایت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر والدین جو اپنی اولاد کو نمازی بنائیں گے، وہ والدین بھی فخر سے سر بلند کریں گے۔ جو والدین اپنی اولاد کو وضو سکھائیں، جو والدین اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، وہ بھی میدان معاشر میں فخر محسوس کریں گے کہ نسل در نسل وہ ہماری نیکی انجام دیتے رہے، آج ہمیں وہ پرافٹ کی صورت میں ہمیں وہ ثواب مل رہا ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو ہم غیبت امام میں زندگی گزاریں اور راتوں کو جاگ جاگ کر معصیت میں گزار دیں، نافرمانی خدا میں گزار دیں۔ یہ واقعہ ایک نوجوان کو عشق ہو گیا ایک خاتون سے۔ اب عشق چونکہ حرام شرع، محبت، اب محبت چلتی رہی، محبت یہاں تک کہ اب لڑکی کے خاندان والوں نے
مصلحتاً کسی مقام پر شادی کر دی، لیکن اب وہ لڑکا لڑکی کے پیچھے پڑ گیا کہ محبت میں کرتا تھا اور شادی اس کی کسی اور جگہ ہو گئی۔ اب دل میں یہ بات ٹھان لی کہ میں اگر یہ میرے قابل نہیں رہی ہے تو میں بھی اس کو برباد کر کے رہوں گا۔ آخر کیا ہوا؟ لڑکا پیچھے پڑ گیا کہ تمہیں وہاں سے طلاق لینی ہے، اور لڑکی بھی اس بات پہ راضی ہو گئی کہ مجھے اس شوہر سے طلاق لینی ہے۔ بالآخر طلاق ہو گئی۔ جس دن خاتون کو طلاق ہوئی اسی دن اس لڑکے نے دوسری جگہ پہ اپنا نکاح کر لیا۔ اب وہ خاتون رو رہی ہے، فریاد، میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے ساتھ تو وعدے کیے محبت کے، میری شادی توڑوا کر، مجھے طلاق دلوا کر، اور آج ہی تم نے نکاح کر لیا۔ نوجوان کا جواب کیا ہے؟ جب تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، یہ اس بے وفائی کی سزا ہے۔ جب یہ حرام کا تعلق نوجوان اور خواتین کی طرف قائم ہوگا پھر گھروں میں بربادی اسی طرح سے آتی ہے۔ لہذا میری ماؤں بہنوں تک جو میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے گھروں کی عفت اور عصمت اور اپنی پاکیزگی کو سلامت رکھیں۔ جو آپ کی طرف نامحرم کی طرف سے کالیں یا میسج آ رہے ہیں، یہ خائن لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی یہ محبت دینے والے نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی میسج آ جائے اور فوراً انسان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے اور محبت میں گرفتار ہو کے پھر شیطانی عملوں کی طرف چل پڑے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت جان۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، بے شمار، اللہم صلی علی محمد۔ آج ہمارے معاشرے میں جو شرح طلاق بڑھ رہی ہے، آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے جو آئے دن طلاق بڑھ رہی ہے؟ اس کا ایک ریزن یہ ہے، ناجائز تعلقات۔ شادی شدہ مرد ہوں یا عورتیں، جب ناجائز تعلق قائم ہوگا پھر اس طرح سے گھر برباد ہوں گے۔ جس شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، کتنے ہزاروں خاندان جو یورپ اور گلف میں جو رابطہ کرتے ہیں، کتنے ہزاروں گھروں کو جو بربادی کی طرف جا رہے تھے، طلاق چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے کتنے ایسے گھر تباہ ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے۔ خود ہمارے پاکستان میں، خود کراچی میں، مجھے ایک وکیل بتا رہے تھے کراچی سے کہ ایک خاتون نے عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا، مجھے طلاق چاہیے۔ کیوں؟ اس نے 14 فروری پہ مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ کس قدر جہالت ہے۔ ایک مغربی کلچر ڈے جو بے حیائی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، اس دن اگر اس نے محبت کا اظہار نہیں کیا ہے تو یہ میرے قابل نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، اسلام ہمارے گھروں میں نہیں ہے، دین ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ لوگوں نے طلاق کو مذاق سمجھ لیا ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو خیانت ہمارے اندر آ رہی ہیں ہماری نسلوں میں، جس کی وجہ سے شرح طلاق بڑھ رہی ہے۔ ایک ایسے مقام پر، ایک جگہ پر میں گیا، وہاں پر ایک ادارے میں ایک بہت بڑا افسر بیٹھا ہے، خدا گواہ ہے، میرے سامنے مسئلہ ڈسکس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا قبلہ شادی شدہ ہوں، میرے حق میں دعا کرے۔
میری زوجہ کے ناجائز تعلق یعنی ابھی تک بھی وہ فون جو دوسرے تعلق نامحرم لوگوں سے قائم رکھے ہوئے. اب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا گھر بربادی سے بچ جائے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ زمانہ جس زمانے میں ہماری خواتین ہو یا ہمارے جوان ہو، جب ہمارے دامن میں دین نہیں ہوگا، جب ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہوگی، جب ہمارے اندر پاک دامنی نہیں ہوگی، پھر اس طرح سے خیانت آئے گی کہ شوہردار عورت سے تعلق قائم کریں گے. پھر ہمیں اس طرح سے بے حیائی کی طرف ہمارے جوان بڑھیں گے. لہذا اپنے آپ کو پاک دامنی کی طرف لے کر جائیں. آل محمد کی پاک سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. ہم غیبت امام میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیبت امام میں جو زندگی گزار رہے ہیں، جس امام کا انتظار کر رہے ہیں، اس امام کو ہم کون سا منہ دکھائیں گے؟ کیا امام بد کردار مومن کو اپنی زیارت کروائیں گے؟ کیا امام ایک بے حیا انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کیا امام اس سے راضی ہوں گے؟ صرف امام کا انتظار. آج ہمارے لوگ کہتے ہیں دعا کریں ہمیں بھی امام زمانہ کی زیارت ہو. امام کی زیارت اتنی اہم نہیں ہے جتنا امام کا راضی ہونا ضروری ہے. امام کا دیدار کرنے میں کامیابی نہیں ہے. اگر امام کا دیدار کرنا، امام کے چہرے کی طرف دیکھنا کامیابی ہوتی تو پھر کربلا میں اپنے وقت کے امام کی طرف شمر بھی دیکھ رہا تھا، اپنے وقت کے امام کی طرف عمر ابن سعد بھی دیکھ رہا تھا، اپنے وقت کے امام کی طرف لشکر یزید بھی دیکھ رہا تھا. وہ امام حسین کو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے. لہذا امام وقت کی معرفت حاصل کریں کہ میرا امام کس عمل پہ راضی ہے، میرا امام میرے کس عمل پہ ناراض ہوتا ہے. لہذا اپنے آپ کو جب تک ہم دین کے سائے میں نہیں ڈھالیں گے، دین کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے، اس وقت نہ ہمارے اندر حیا آ سکتی ہے، نہ اس وقت ہمارا کردار پاک ہو سکتا ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے پاک کردار اپنانا یہ بڑا مشکل ہے. مشکل کیسا ہے؟ حضرت سلمان کیا وہ معصوم تھے؟ پہلے وہ بھی بت پرست تھے، بت پرستوں میں وہ تھے جس گھر میں تھے. البتہ اختلاف روایات ہے کہ حضرت سلمان نے بتوں کی عبادت کی ہے یا عبادت وہ آگ کی عبادت کی ہے یا عبادت نہیں کی. روایات دو طرح سے ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن حضرت سلمان کہاں سے آئے؟ کس گھر سے آئے؟ آتش پرست گھر سے. حضرت ابو ذر غفاری کس گھر سے آئے؟ بت پرستوں کے گھر سے. حضرت بلال کس گھر سے آئے؟ بت پرستوں کے گھر سے. لیکن جب آئے ہیں آل محمد کے دروازے پہ، جو اب اپنے امام کے اپنے وقت کے امام کی زندگی میں رہے ہیں، پھر کیسی معرفت حاصل کی ہے، پھر کیسا پاک کردار اپنایا ہے. اتنا پاک کردار اپنایا کہ رسول نے جہاں حضرت سلمان کے بارے میں فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یہ نہیں کہا ہم 14 معصوم ہیں تو سلمان 15ویں معصوم ہیں، نہیں، یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ رسول یہ سمجھانا چاہتے ہیں اے دنیا والو، سلمان کا کردار، سلمان کے اعمال، سلمان کے افکار ہم آل محمد کے کردار سے جدا نہیں ہیں. سلمان کی افکار ہماری افکار سے جدا نہیں ہیں. سلمان کا جو عمل دیکھو سمجھو یہ آل محمد کے گھر سے نکلا ہوا انجام دے رہا. اللہ سلام. لہذا ہمارے اس دور میں بڑھتی ہوئی شرع طلاق، خدا کا خوف ہونا چاہیے. دین کی تعلیمات معصوم فرماتے ہیں جب انسان ارادہ طلاق کرتا ہے عرش الہی کانپ جاتا ہے.
اور جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے، طلاق دینا۔ لہٰذا انسان دیکھے، اپنے گھر کو سدھارنے کی کوشش کرے، اصلاح کی کوشش کریں، فکر کی کوشش کریں۔ آج مومنین پریشان ہیں، ہماری مائیں بہنیں آج کتنے گھروں میں خواتین بیٹھی ہیں مناسب رشتے کے لیے۔ آج ہر مومن پریشان ہے کہ ہماری بچی کے لیے کوئی مناسب رشتہ آ جائے، ہمارے بچوں کے لیے کوئی مناسب رشتہ آ جائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی پریشانی ہے، اور لیکن اس میں کیوں پریشانی رہتی ہے؟ خواتین والوں کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا جوان مل جائے جو شریف النفس ہو، اور امام معصوم یہی فرماتے ہیں، تم اپنی بچی کے انتخاب کے لیے لڑکے کا روزگار، اس کا بزنس نہ دیکھو، اس کا حسن و جمال نہ دیکھو، بلکہ اس کا دین اور تقوی اور پرہیزگاری دیکھو۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں اگر وہ اس کے حق کو صحیح ادا نہ کر سکے گا تو کم سے کم تمہاری بچی پہ وہ ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو دین مجبور کر دے گا کہ میں اس کنیز خدا پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں جو شخص اپنی زوجہ پہ ناجائز ہاتھ اٹھاتا ہے میدان معاشر میں، جب انبیاء ہوں گے، جب اولیاء ہوں گے، جب پوری امتیں ہوں گی، اس وقت خدا کی طرف سے آواز آئے گی، اے ملائکہ، یہ وہ بد نصیب جس نے ایک کمزور خاتون پر ناحق ہاتھ اٹھایا۔ آپ انبیاء، اوصیاء، تمام امتوں کے درمیان اس بد نصیب کے منہ پہ تماچا مارو۔ معصوم فرماتے ہیں 70,000 ملائکہ ایک تماچے کے بدلے میں اس بد نصیب کے منہ پہ تماچا لگائیں گے جس نے ناحق اپنی زوجہ کے منہ پہ تماچا مارا۔ زوجہ کا احترام کریں، زوجہ کا مقام ہے، زوجہ کا رتبہ ہے۔ سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الرسل فرماتے ہیں جب کوئی مرد اپنی زوجہ کو پانی پلاتا ہے، اللہ اس پانی پلانے کا ثواب کتنا عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی عبادت گزار رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے، پورا سال یہ خدا کی عبادت کرتا رہے، اپنی بیوی کو پانی پلانا اس ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک گلاس پانی پلانا۔ پھر سید الرسل نے آگے بڑھا فرماتے ہیں جب یہ ایک گلاس اٹھا کر جب یہ ایک گھونٹ پانی پیتی ہے، پروردگار کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے ملائکہ اس شوہر کے لیے ایک گھونٹ کے بدلے میں جنت میں ایک محل بنا دو، اور اس مومن کے 60 گناہ معاف کر دو۔ پھر اللہ کے رسول نے اس روایت کا رخ بدلا، فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، اے مومنوں، اے مسلمانوں، سید الرسل نے صرف مردوں کے اوپر یہ حق نہیں بیان کیا ہے بلکہ امت کی عورتوں کو بھی آپ نے آگاہ فرمایا۔ فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کو پانی کا ایک گلاس عطا کرے، پروردگار ایک سال کی عبادت جو عابد رات کو اٹھ کے ساری رات عبادت خدا کرتا رہے، پورا دن روزے سے رہے، ایک سال کی بھی اس عبادت سے افضل ہے خاتون اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پلائے، وہی ثواب۔ فرمایا جب خاتون اپنے شوہر کو پانی دیتی ہے اور وہ ایک گھونٹ پانی پیتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، اے ملائکہ میری اس کنیز کے نام اعمال میں
یہ لکھ دو کہ جنت میں اس کا ایک محل بنا دیا جائے، اس کے 60 گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، خواتین کی بھی ذمہ داری ہے اپنے شوہروں کی عزت و احترام کریں، اپنے گھروں میں محبت و احترام کے ساتھ رہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں، او ہمارے شیعوں، او ہمارے حبداروں، لسان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں، جو خاتون 1 ہفتہ 7 دن اپنے شوہر کے گھر میں خدمت گزاری کرتی رہے، پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے، یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، یہ 7 دن میرے بندے کی خدمت گزاری محبت میں کرتی رہی ہے، خلوص کے ساتھ کرتی رہی ہے، اب اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، قیامت کے دن جس دروازے سے داخل ہونا چاہے یہ داخل ہو جائے۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ اہل بیت تو چاہتے ہیں ہمارے گھر کیسے آباد ہوں، آل محمد چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کے گھروں میں محبت ہو، ہمارے چاہنے والوں کے گھروں میں الفت ہو۔ آج جو خواتین چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کر اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، اور ایک اور شریعت کا مسئلہ، شوہر کے گھر میں چھوٹی سی بات ہو گئی، باپ آتا ہے اور بیٹی کو لے کے چلا جاتا ہے۔ باپ ولی ہے، لیکن جب خاتون کی شادی ہو گئی، نکاح کی رخصتی کے بعد، اب اسلام کہتا ہے جو ولی باپ تھا اب ولی اس کا شوہر بن گیا ہے۔ اب شوہر کے گھر میں باپ کا حکم نہیں چلے گا۔ اگر باپ بیٹی کو لینے آ جائے اور اس کو اپنے گھر میں لے جائے، باپ کے لیے لے کے جانا حرام ہے اور بیٹی کے لیے باپ کے ساتھ جانا حرام ہے۔ اگر شوہر راضی نہیں، شوہر کے گھر میں لے، چھوٹی چھوٹی بات میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور اس طرح سے نفرت، خاتون میکے چلی جاتی ہے، بچوں کو چھوڑ جاتی ہے، یا پھر بھائیوں کی وجہ سے یا کسی اور رشتے کی وجہ سے اپنے گھر میں بدسکونی، اپنے گھر میں بدامنی کو قائم کرتی ہے۔ اگر میری ماؤں بہنوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، آئیں، اگر خاتون اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرتی رہے، اگر خاتون اپنے بچوں کے ساتھ رہے، سید الرسل اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد النبوی میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور میرے اصحاب جو خاتون اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے، اپنے بچوں کے ساتھ رہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور اپنے گھر کو خوشحال رکھے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ عمل محبوب ہے، خاتون کا یہ عمل محبوب ہے بنسبت اس عمل کے اگر کوئی خاتون اس مسجد النبوی میں اعتکاف بیٹھ جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں خاتون کا اس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنا اتنا افضل عمل نہیں ہے جتنا اپنے شوہر کے گھر میں رہنا افضل عمل ہے، جتنا اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا افضل عمل ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ آج مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں، یہ دعا کریں یا کوئی عمل بتائیں۔ آل محمد کے دروازے سے ہر مشکل کا حل ملا ہے۔ بی بی ام سلمہ زوجہ رسول روایت کرتی ہیں، میرے شوہر ابو سلمہ ایک دن گھر میں آئے، خوش تھے، میں نے دیکھا کہ بہت خوش ہیں، خیر کہا کہ آج رسول اللہ نے ایک عظیم عمل کی تعلیم دی، ایک ایسا عمل رسول اللہ نے فرمایا جو کسی مشکل میں ہو، جو کسی مصیبت میں ہو، اگر اس عمل کو انجام دے دے
پروردگار اس ذکر اور دعا کے صدقے میں اس مشکل کو دور کر دیتا ہے، پروردگار اس عمل کے وسیلے سے وہ مصیبت دور کر دیتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر کی زبانی وہ عمل یاد کر لیا، وقت گزرا، بی بی ام سلمہ کا شوہر شہید ہو گئے۔ اب وہ کہتی جب میرے شوہر کی شہادت، میرے شوہر کی وفات ہوئی، اب میں اپنے شوہر کی عدت گزار رہی تھی، میرے ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے شوہر نے رسول اللہ کی زبان سے ایک عظیم عمل کی تعلیم دی تھی، اب میں بچوں والی بھی ہوں، تھوڑی سن رسیدہ بھی ہو رہی ہوں، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو میں ان یتیم بچوں کی کفالت کیسے کروں گی؟ مجھے بھی سہارے کی ضرورت اور میرے بچوں کو بھی سہارے کی ضرورت، تو کیوں نہ اس مصیبت کی گھڑی میں رسول اللہ کا تعلیم دیا ہوا عمل انجام دیا۔ کہتی ہیں میں نے اسی محفل میں بیٹھ کر ایک مرتبہ صرف یہ عمل انجام دیا۔ دیکھیے یعنی کوئی مقدار لمبی نہیں، صرف ایک مرتبہ یقین اور اطمینان کے ساتھ پروردگار نے اس میں یہ اثر رکھا ہے۔ کہتی ہیں میں نے ایک مرتبہ خلوص نیت سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے پڑھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا۔ یہ آیت مجیدہ اور یہ دعا کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ بی بی فرماتی ہے میں نے جب یہ دعا کی، بس میری عدت کے ایام جب ختم ہوئے، جو میری عدت کا آخری دن تھا جب وہ ختم ہوا، اس کے اگلے دن صبح کا سورج طلوع ہوا، ادھر سے نور نبوت کا چاند میرے گھر میں ظاہر ہوا، سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے، میں خوش ہو گئی، میری عدت تمام ہو گئی، لیکن رسول اللہ میرے گھر میں آئے، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں رحمت للعالمین، میرے گھر میں عزت افزائی کے لیے آئے ہیں، میری عدت ختم ہوئی ہے، مجھے تسلی دینے کے لیے آئے ہیں، مجھے اطمینان کے لیے آئے ہیں۔ لیکن بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں جب نبی آئے سلام کے بعد، احوال پرسی کے بعد فرماتے اے ام سلمہ میں رحمت للعالمین آج تیرے دروازے پہ آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنی زوجیت میں لے لوں۔ بی بی ام سلمہ اللہم صلی علی محمد، بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں میں جب عدت میں تھی اور میں نے یہ عمل کیا تھا، میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے میرے لیے تو کوئی بہتر شوہر نہ تھا، اب میری طرف کون رغبت کرے گا، اب مجھے کون سہارا دے گا، اب میرے یتیم بچوں کی کون کفالت کرے گا۔ لیکن میں نے رسول کا بتایا ہوا عمل جو یقین کے ساتھ میں نے انجام دیا، تو مجھے اس عمل کے صدقے میں کائنات کا سب سے افضل ترین رسول اللہ خود میرے گھر میں آئے اور مجھے اپنی زوجیت کا پیغام دے کر گئے۔ لہذا جن گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، سید الرسل کا یہ عمل انجام دیا، یہ عمل انجام دے، اللہ ان بچیوں کے نیک نصیب کرے۔ لہذا غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ لہذا اگر ہم نے اپنی نسلوں کے انتخاب کے لیے خاتون کا صحیح انتخاب نہ کیا تو پھر یاد رکھیں جو خاتون اپنے وقت کے ایمان کی معرفت نہ رکھتی ہوگی، پھر وہ ہماری نسلوں کو وہ تربیت نہ دے سکے گی، ہماری نسلوں کو باکردار نہ بنا سکے گی۔ اس لیے
کہ اگر امام حسن مجتبی کے گھر میں ایک خاتون آئی جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتی تھی، جب معرفت امام نہ رکھتی تھی، حالانکہ زوجہ رسول ہے، زوجہ فرزند رسول ہے، لیکن اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتی، اسی عدم معرفت کی وجہ سے، اس جہالت کی وجہ سے اپنے وقت کے امام کی قاتلہ بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں بھی ہم بھی اس چیز کا خیال نہ رکھیں، آنے والی خاتون ہماری نسلوں